السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں نشاد علی خان۔ ناظرین، اس وقت سچویشن ایسی ہے، ویسے تو ابھی تو پہلے بات جو ہے وہ عالمی فٹ بال کے اس سے شروع کرنی چاہیے۔ اسپین جو ہے، امریکہ مخالف اسپین کہا جائے تو شاید بہتر ہوگا، وہ ورلڈ کپ جیت چکا ہے۔ بہت کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے جو ارجنٹینا ہے اس کو جتایا جائے۔ بہت سے جو لیگ میچز تھے یا فائنلز اور ڈفرنٹ سیمی فائنل، کوارٹر فائنل، اس کے اندر ایشوز بنے، کمنٹیٹرز نے اس کے اوپر آرگومنٹ بھی کیا۔ بہر طور جو اصل معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ جو سیریمنی تھی وہ دیکھنے لائق تھی کہ جب امریکی صدر جو ہیں وہ جو کل تک اسپین کی تجارت بند کرنے اور اسپینش صدر کو دھمکیاں دیتے تھے، اور پھر انہی کھلاڑیوں نے جو اسپین کا نام اس حد تک بلند کر دیا کہ وہ مجبور ہو گئے انہیں میڈل پہنانے پر اور وہ ساتھ انہیں ٹرافی تھمانے پر۔ اب یہ پتہ نہیں شاید امریکہ کے ستارے گردش میں ہیں یا امریکہ جو ہے اس کا جو بھی وہ چاہتے ہیں امریکی صدر وہ ہو نہیں پاتا۔ اب یہ کس جگہ پہ یہ معاملہ جو ہے یہ ناکامی ان کا پیچھا کرتی ہے، دیکھتے ہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ابھی فی الحال مسئلہ یہ ہے کہ ایران کا محاذ بہت گرم ہے، جو دونوں طرف سے مختلف دعوے بھی کیے جا رہے ہیں، گولہ بارود بھی برسایا جا رہا ہے۔ ایرانی وزیر داخلہ جو اسکندر مومنی ہیں وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ بڑا کوئی خاص پیغام لے کر آئے ہیں، وہ خود ان کی فیلڈ مارشل اور وزیران سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ دوسری جانب جو آج کی سب سے بڑی اور اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے لیے آبنائے جو باب المندب ہے اس کو بند کر دیا ہے۔ اب پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کا دفاعی پارٹنر ہے۔ اب اس معاہدے کے تحت اگر فرض کیجئے کہ حوثی باغی جو ہیں وہ سعودی عرب کی نقل و حرکت کو محدود کرتے ہیں، اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، تو کیا پاکستان بھی اس کا جواب دے گا؟ پاکستان اس کے اندر خود سے، پاکستان کے جو وہاں پر افواج موجود ہیں، جو فوجی اڈہ وہاں موجود ہے، کیا وہ اس کے خلاف کارروائی میں شامل ہوگا؟ یہ جو اس وقت سچویشن ہے یہ بہت تیزی سے بدل بھی رہی ہے، اور بہت سے جسے کہہ لیجیے معاملات تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان معاملات کو پاکستان کیسے ہینڈل کرے گا، اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ، ماہر ہیں عالمی امور کی، ڈاکٹر احمد سعید صاحب جو ہیں ریئل ایڈمرل ریٹائرڈ جو جیو پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں انہوں نے، ڈاکٹر حسن ظفر ماہر ہیں عالمی امور کے، اور خالد فاروقی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں ہمارے ساتھ، اکثر آپ دیکھتے ہیں انہیں، موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا جوائن کرنے کا پروگرام۔ اب میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ ڈاکٹر احمد سعید صاحب، یہ جو اس وقت سچویشن ہے دفاعی معاہدے کے پرسپیکٹو سے ہمیں ضرور بتائیے۔ دیکھیے، حوثی باغی اگر سعودی نقل و حرکت کو روکتے ہیں باب المندب کے اندر، اور پھر پاکستان دفاعی پارٹنر بھی ہے، اس صورت کے اندر پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے؟ کس طرح سے اس معاملے کو ہینڈل کیا جائے گا ابھی تک جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں اس کے پرسپیکٹو کے اندر؟ جی السلام علیکم نوشاد صاحب، اور ہمارے پارٹیسپینٹس کو بھی سلام۔ جی، تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ دیکھیں جو اس وقت کی وار مشین ہے اس کا ان ٹوٹیلٹی جو آپ کہہ لیں کہ لیورز ہیں، وہ سب کے سب جو کنٹرولنگ لیورز ہیں وہ ایران کے پاس ہیں، اور ایران بڑا ایک سسٹمیٹکلی چیز کو رائز کرتا ہے یا فال کرتا ہے، کیپنگ ان ویو واٹ امریکہ از ڈوئنگ۔ تو ابھی چونکہ امریکہ نے اپنے جو پچھلے تقریباً 10-12 دنوں سے یہ ایئر بیٹل اس کو بڑھایا ہے، کیونکہ ایران کے پاس اس وقت اگر کوئی ٹول ہے تو شاید ایک ہی ہے، ایئر سپیریورٹی ہے۔ تو ایئر بومبنگ اور یہ چیزیں کر کے وہ ایران کی ول ٹو فائٹ اس کو انفلوئنس کرنا چاہتا ہے، یا یہ ہے کہ جو اپنے طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمیشہ بیچ میں ایک بڑی بٹوین دا بریکٹ ایک بات کرتے ہیں کہ دے شوڈ ٹیک اے ڈیل، اور اس ڈیل کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ انہی کو پتہ ہے کہ وہ اس طرح کی کون سی بینیفٹ ڈیل کرتی ہے ان کو، جو ایران کو ڈیفینیٹلی وہ قبول نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جو باب المندب ہے یہ ایک اور شیڈ ہے اس کا اسٹریٹ آف ہرمز کے بعد جو انہوں نے کیلیبریشن کے طور پہ استعمال کرے۔ تو یہ ایک ٹیکٹکس ہے پریشر کے، تاکہ جو جی سی سی کنٹریز ہیں وہ بھی اس چیز کو استعمال کریں کہ جو امریکہ ہے اس کو پریشرائز کیا جائے کہ وہ جو 14 پوائنٹ کے اوپر پہلے ایم او یو سائن کیا گیا تھا ان کے اوپر آ کے بات چیت کرے۔ تو میرے خیال میں یہ ون آفٹر دی ادر پریشر ٹیکٹکس ہیں، کچھ ایران استعمال کر رہا ہے، کچھ امریکہ کی طرف استعمال ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو بات اس میں نوٹسیبل ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اس وقت جو وار کی یا کانفلکٹ کا بیس ہے وہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے۔ جی،
پہلے یہ صرف ریسٹرکٹڈ تھا ہرموز تک، ہرموز کے ساؤتھ آف جو ایران ہے ان ایریاز میں یہ ٹارگیٹنگ ہو رہی تھی، پھر یہ بڑھتے بڑھتے آگے بہت امریکہ نے بھی اس کی ڈیپتھ کو بڑھا لیا ہے، اور سول جو ان کے انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی ٹارگیٹ کر رہے ہیں، اور اس سے کیجولٹیز بھی بڑھ رہی ہیں. تو اسی طریقے سے ان ریسپانس ایران نے بھی اپنے جو ٹارگیٹنگ ہے اس کو بڑھانا شروع کیا ہے. اور اس طریقے سے تو میرے خیال میں تو ابھی یہ اب جیسے وزٹ کی آپ نے بات کی ہے اسکندر مومنائی صاحب کا، تو یہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جہاں پہ دونوں ہی سائڈز کو یہ چیز آشکار ہوتی جا رہی ہے کہ اس میں جتنا آگے بڑھتے جائیں گے اس میں نقصان جو ہے وہ سب کا ہی ہے. اس حوالے سے میرے خیال میں اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دوبارہ ٹروس ہو، دوبارہ جو ہے ٹیبل کے اوپر واپس آیا جائے، اور اس گفت و شنید کے اس سلسلے کو جہاں سے ٹوٹا تھا وہاں سے دوبارہ جوڑا جائے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا مسیح صاحب. میں چاہ رہا ہوں ڈاکٹر شازیہ یہ بتائیے کہ یہ 14 نکات کی طرف اگر واپس آنا تھا تو پھر ایران نے ان جہازوں کے اوپر فائرنگ یا ان ٹینکرز پہ فائرنگ کیوں کی جو یمن والی سائٹ سے گزر رہے تھے؟ کیا پرسپیکٹو ہے اس ساری گیم کا؟ اور خاص طور پر جو سوال کے اندر ایک بات بڑی امپورٹنٹ تھی کہ اگر فرض کر لیجئے، یہ ہم فرض کر رہے ہیں کہ اگر حوثی جو ہیں وہ سعودی عرب کے ٹینکرز پہ یا سعودی آمد و رفت جو تیل کی ہے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ پاکستان سعودیہ کے ساتھ مل کر حوثیوں پہ حملہ آور ہوگا یا وارن کرے گا، یا کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کس طرح سے اس سارے معاملے کو ہینڈل کرے گا؟ نوشاد صاحب، جہاں تک میری انفارمیشن ہے ایران انہی 14 پوائنٹس پہ دوبارہ نہیں بیٹھنا چاہ رہا ہے. اچھا، جو آج رائٹر کی خبر ہے، یہ 2 دن پہلے تک یہ انفارمیشن تھی کہ پاکستان نے ایک پروپوزل دیا ہے جس میں ہاسٹیلیٹیز جو ہیں ان کو روکنے کی بات ہوئی ہے، اور ساتھ میں یہ کہ ایران جو ہے وہ اسٹیٹ آف ہرمز کا کنٹرول جو ہے، کنٹرول تو نہیں، کنٹرول کا لفظ تو ہے بہت لوگوں کو بہت ناپسند آ رہا ہے، تو اس کا انتظام رکھے، لیکن انڈسکریمنیٹلی جو ہے وہ کارگو ویسلز کو وہاں سے گزرنے دے اور حفاظت کی ذمہ داری لے اور راستے کلیئر کرے. تو یہ 2 چیزیں تھیں کہ جنگ فوراً روک دی جائے اور اسٹیٹ آف ہرمز کی ذمہ داری جو ہے وہ ایران کے کندھوں پہ ہے اور وہ سب کو گزرنے دے، اور پھر اس کے بعد بیٹھ کر ان 14 پوائنٹس پہ بات کی جائے، جس پہ امریکہ کی طرف سے جواب یہ تھا، ان کے میڈیا پہ ہی ظاہر ہے ان کا جواب ہمارے پاس تو آنا نہیں تھا. ان کا رسپانس یہ تھا کہ جی نہیں، ہم اس چیز کے لیے نہیں بیٹھ رہے ہیں، اور ایران کی طرف سے بھی آیا کہ جی ہم ان 14 نکات کے لیے نہیں بیٹھیں گے، ہمارا تو اب بہت نقصان ہو گیا ہے، تو ہم تو اب جیت کی منزلیں اس سے بھی زیادہ پہلے سے زیادہ طے کر رہے ہیں، تو اب ہم جو ہیں کچھ اور ایجنڈا پوائنٹس جو ہیں وہ بیچ میں شامل کریں گے. جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ جو انصار اللہ ہے، اگر وہاں پہ، کیونکہ انصار اللہ کا مسئلہ شروع ہوا جب ایران نے یمن کے اندر جو ہے وہ ایک پلین کو لینڈ کروانے کی کوشش کی، جس کو سعودی عربیہ نے بلاک کرنے کی کوشش کی، الٹیمیٹلی وہ صنعاء میں لینڈ کر گیا. تو بات گھوم پھر کے وہی ہے کہ اگر یہ دوبارہ سے، کیونکہ یمن کے اندر جو ایک وقت تھا کہ جنگ تھی جس میں یو اے ای اور سعودی عربیہ اکٹھے تھے، پارٹنر تھے، پھر یو اے ای اور سعودی عربیہ آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے، تو انصار اللہ کو آپ اگر ایک سائڈ پہ کریں تو یہ یو اے ای اور سعودی عربیہ کی وار ہے. اور نہ صرف یہ کہ اس وار میں، بلکہ اوور آل ان جنرل بھی پاکستان کی پوزیشن بہت آکورڈ ہے، کیونکہ ہم سے امید کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ ضامن کا رول ادا کریں. ہم ضمانت کسی کی نہیں دے سکتے، ہم ثالث تو بن سکتے ہیں، ثالثی ہم کر رہے ہیں، وہ بھی چائنا کے بہاف پہ، کیونکہ اس کی نان انٹرونشن اس پالیسی ہے، ویژن اس کا ہے، موٹو اس کا ہے، لے کے وہ چلنا چاہتا ہے. تو ہماری پوزیشن بہت آکورڈ ہے، کیونکہ ڈپلومیٹک جو کیپٹل ہے وہ ہمارا استعمال ہو رہا ہے. ایران کی نہ پڑوس میں آذربائیجان سے بنتی ہے، نہ ترکیے سے بنتی ہے، چائنا رشیا سے، بڑا زمانے لگ گئے ان کو اپنی امپیریل دشمنیاں ختم کرتے کرتے فنکشنل ریلیشن پہ آتے ہوئے. اور ادھر تو گلف میں تو محبت کے رشتے کبھی تھے ہی نہیں، وہ تو اپنا سیکیورٹی آرکیٹیکٹ ہی اس لیے بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایران جو ہے ایک اسٹرکچرل تھریٹ. اب ایران جو ہے وہ اپنی ریلیجیس سیکریفائس کا اس کا جو جذبہ ہے، پھر اس کی جو سیولائزیشنل ہیوبرس ہے، اور ساتھ میں اس کی جو نیشنل پرائیڈ ہے، ان تینوں کا جو کمبینیشن ہے، اور ساتھ میں دوسری طرف ایک بیلا کوسٹ قسم کا جو ہیجمون ہے امریکہ، تو یہ کسی بھی وار پلانر کا ایک نائٹ میئر ہے. یہ ایسکلیشن ٹریپ میں شامل ہو گئے ہیں، جس کے اندر 2 فینومینا جو ہے وہ وار جو جنرلز ہیں ان کے لیے ڈراؤنا خواب ہوتے ہیں. وہ یہ کہ اگر ان کی پلاننگ کے اندر بلڈ گلٹ شامل ہو جائے اور وینجنس شامل ہو جائے، اور ان کا ہر ڈیسیژن جو ہے ان 2 چیزوں کو سامنے رکھنا پڑے. اب اس کے اندر بلڈ گلٹ شامل ہو چکا ہوا ہے، امریکی اتنے تو مارے جا چکے ہیں
کہ جس پہ وہ کچھ کو تو مسنگ کہہ رہے ہیں, اور مسنگ کا مطلب ہے کہ میزائل اتنے قریب گرا کہ باڈی ایویپوریٹ ہو گئی. اور جو 2 میڈکس جو ہیں وہ رامشٹائن ایئر بیس پہ پچھلے 2 دنوں میں گئے ہیں, اور ایران کے اندر جتنا نقصان ہو رہا ہے وہاں انتقام کی آوازیں ہیں وہ اپنی طرف ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اپنا ڈپلومیٹک کیپٹل یوز کرتے ہوئے کسی کو اسٹریٹجک پیشنس کے لیے کہہ رہے ہیں, کسی کو دھیرج رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں, ایران سے کہہ رہے ہیں کہ وہ میچورٹی کا ثبوت دکھائے, اور ایران جو ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ کنٹری ہے ٹو ہینڈل, اور وہ کسی طرح بھی 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور امریکہ کسی طرح بھی پیچھے 1 انچ نہیں ہٹ سکتا. اس کے لیے ویسے ہی پیچھے جو ہے وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو پتھر کا ہو جائے گا. وہ ایمپائر ہے, ایمپائرز نہیں دیکھ سکتی, ایمپائر کے پاس واپسی کا راستہ ہی نہیں ہوتا, ان کی ایک سسٹمیٹک پلان ضرور ہوتا ہے. تو یہ ایسکلیشن ٹریپ میں چلے گئے ہیں, وار ریجنل وار بن چکی ہے, کردوں پہ حملے ہیں, جارڈن پہ حملے ہیں, سیریا پہ حملے ہیں, فلسطین ہمارے سامنے ہے. الشرا کردوں کے اوپر تو ترکیہ نے کہا ہے کہ اگر کرد جو ہیں وہ شامل ہوئے تو پھر ہم ترکیہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا. نہیں, الشرا الجولانی جو ہے جس کو اللیجڈلی کہا جاتا ہے کہ جی وہ ترکیہ کی پراکسی ہے, اس کو پیمپر کیا جا رہا ہے کہ جی آپ جا کے حزب اللہ سے لڑنے کی تیاری کر لیں, اور رجب طیب ایردوان کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے تمہیں F-35 جو ہے وہ ریوائیو کر لیتے ہیں, جو کہ بالکل ایک ہوکس ہے, وہ سینٹ میں کسی صورت پاس ہی نہیں ہونا, اور وہ S-400 ہوتے ہوئے F-35 کیسے رکھے گا, اور وہ بھی آگے سے بندہ بھی طیب ایردوان ہے, وہ اتنا نائیو نہیں ہے کہ جس کو آپ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ان کو نیویگیٹ کرنا بہت اچھا آتا ہے. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جیسے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, مطلب ہمارے ایز این اینالسٹ سر کے بال جو ہیں وہ کھڑے ہو کے اڑنے پہ آ گئے ہیں کہ اتنی لیئرڈ چیزیں ہیں کہ ایک تو ہمارے مسائل اس ریجن کے اتنے عجیب ہوتے ہیں کہ یہ وائٹ ایکسیپشنل مینٹیلٹی اس کو شروع تو کر لیتے ہیں, آؤٹ کم اس کا آرگینک ہوتا ہے, اور آرگینک آؤٹ کم نہ ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے نہ ان سفید ایکسیپشنلزم والوں کے ہوتا ہے. یہ اپنا ہی ایک راستہ اختیار کیے. ڈاکٹر صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا, میں چاہوں گا میں ڈاکٹر حسن کو بھی شامل کر لیں ڈیبیٹ میں. ڈاکٹر صاحب یہ جو اب میں سوال بار بار میرا جو ہے وہ ابھی وہاں فکس ہے, اس کو یوں کر لیجئے کہ اگر فرض کیجئے حوثی شامل ہوتے ہیں, اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے, پاکستان کے پاس کیا چوائسز ہیں اس وقت؟ پاکستان کے پاس کلین چوائس ہے کہ اس معاہدے سے باہر نکل آئے, اور کوئی چوائس نہیں ہے. اگر آپ نے یہیں پہ رکھ کے آگے بڑھانے کی بات کی, اور یہ اب کویت کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی کر لیں, تو کویت جو ہے وہ اور وہ بدلے میں وہ آپ کو کیا دیں گے جی, انرجی سیکیورٹی. ان کی اپنی انرجی سیکیورٹی تو ہے نہیں, باب الہرمز سے گزر کے آنا ہے نا ان کا بھی تیل, اور سعودی تیل جس کے اوپر آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے پاس ٹینکر بھر بھر کے آ رہے ہیں, یہ تو باب المندب سے گزر کے آنا ہے جو یمبو سے وہ کر رہے تھے. تو آپ کے پاس کیا سیکیورٹی رہ گئی ہے ان کی طرف سے؟ نہیں, ابھی انہوں نے پاکستانی اس کو تو نہیں کہا کہ پاکستان میری پوزیشن نوشاد علی صاحب بالکل کلیئر ہے اس معاملے میں. میں نے تو جو پچھلے دنوں جو بات کی تھی, میں آئی ایم فرملی اسٹینڈنگ, اس لیے کہ میں اپنا اوپینین ضرور بدلوں اگر میرے سامنے جو گیون سچویشن ہے, جو میرے سامنے فیکٹرز ہیں, اگر وہ تبدیل ہو جائیں گے میں اپنا اوپینین بدل لوں گا. یہ کوئی مطلب کوئی انا کا مسئلہ تھوڑی ہے. میرے سامنے جو سچویشن ہے وہ یہ کہ کوئی بھی معاہدہ نہیں ہو سکتا اب, اور اس کے لیے اس کی لاجک یہ ہے کہ معاہدے 2 طریقے کے ہوتے ہیں. زمانہ امن کے معاہدے میں سب کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے, جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو صرف ایک ہی نوعیت کا معاہدہ ہو سکتا ہے, وہ ہوتا ہے سرنڈر ڈاکیومنٹ. اب جنگ ہے میں ایک پارٹی سرنڈر کرے گی اور ایک پارٹی اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرے گی. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کب ہوتا ہے, اور پاکستان کے پاس سب یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان اب کون سی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ جو یہ 14 نکات کی بات ہو رہی ہے یہ سارے ایرانی پوائنٹس تھے, اس کے اندر امریکہ کے لیے وہ چیزیں نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود اب انریلسٹک تھے نا, دیکھیے انریلسٹک تھے, اور ایران کو پہلے دن سے پتا تھا, ہمیں بھی پتا تھا. ہم بھی تب یہ کہہ رہے تھے جب آپ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ جی آپ پاکستان کی کامیابی میں خوش نہیں ہو رہے, ہم کیوں نہ خوش ہو جی پاکستان کی کامیابی میں, لیکن ایک جو چیز ہے اس کے کوئی سر پیر ہی نہیں تھا, اس لیے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد آپ نے ایک ایسا ڈاکیومنٹ 14 پوائنٹس تیار کیے دیٹ واز انٹائرلی فیوریبل فار ایران. آپ بتائیے کہ یہ امریکہ کیسے قبول کرتا, وہ ٹائم بائی کر رہے تھے, اور انہوں نے اپنی مختلف ٹیلی وائز ٹاکس میں جے ڈی وینس نے کہا بھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں, تو اب فرض کریں کہ ایران کے پاس
یہ اطلاع ہے اور ان کے پاس بھی اتنی ذہانت ہے کہ وہ فگر آؤٹ کریں کہ یہ ملٹری بلڈ اپ کر رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہے آپ کے ساتھ میں نے 1 مہینہ پہلے 2 مہینہ پہلے یہ بات کی تھی کہ یہ گراؤنڈ اٹیک ہوگا سپٹمبر اکتوبر میں. جی کی تھی آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ یہ بات میں کر چکا ہوں. تو اگر یہ بات ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو ایران نہیں کرے گا. اور ایران کیوں ایسی صورتحال کو بلڈ ہو, یعنی ایران بیٹھ کے انتظار کر لے کہ یہ اچھی طرح اپنا صدرن کوریڈور میں سے اپنی وار مشینری لے جا کے وہاں پہ کسی سامنے کی کوسٹ لائن پہ پہلے بلڈ اپ کر لیں, پھر یہ ہم پہ اٹیک کریں. سو ایران شوڈ لیٹ دیٹ ہیپن. جو لوگ ایران کو بلیم کر رہے ہیں کہ وہ ان کے جہازوں کو اٹیک کر رہے ہیں, تو ایران کے لیے تو سیکیورٹی تھریٹ ہے کہ وہ جو خالی ٹینکرز آتے ہیں آئل کے, اس میں کیا ہے, اس میں اسلحہ آ رہا ہوگا. سو وائی شوڈ ایران الاؤ دیٹ ٹو ہیپن. تو وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, انہیں بالکل سٹرائک کرنا چاہیے. ان کا رائٹ ہے کہ وہ, اگر دنیا کے ہر ملک کا کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا رائٹ ہے, تو بائی دا سیم ٹوکن ایران کا بھی رائٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں دوبارہ اس طرف آتا ہوں. میں ذرا فاروقی صاحب سے, فاروقی صاحب یہ جو بات ہے کہ اگر میں یہ ریزیوم کر رہا ہوں اور یا میں اس ڈیبیٹ میں ہوں کہ جناب وہ اپنا بلڈ اپ کر رہے ہیں, پوائنٹس مان لیے جاتے ہیں, امریکہ ٹائم بائی کر رہا ہے, تو یہ جو ساری صورتحال ہے یہ امریکہ بھی مانیٹر کر رہا ہے, پاکستان بھی کر رہا ہے, دنیا ساری جو ہے وہ اس کام پہ بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ سب کا اسٹیک اس کے ساتھ انوالو ہے. تو یہ کیلکولیشنز تو ہر جگہ ہو رہی ہوں گی. پوائنٹ یہ ہے کہ جنگ جو ہے اس کو بند کرایا گیا, اب پھر وہ دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے اور ایسکلیٹ ہو رہی ہے اور سپریڈ کر رہی ہے. تو اس صورت کے اندر اس کی جو سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے, گیون سچویشن, جو میں پھر اب دوبارہ اس سوال کی طرف آ رہا ہوں, پاکستان کے پاس کیا چوائسز ہیں؟ کیونکہ صرف معاہدے سے باہر نکلنا تو اب پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ سعودی عرب کے معاہدے سے ہی ہم باہر آ جائیں, اس کی کوئی سینس بھی نہیں ہے. تو آپ کو لگتا کیا چوائسز ہیں؟ کیا ثالثی واحد حل ہے اور پاکستان کو اسی کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی؟ میرا خیال ہے کہ معاہدہ تو امریکہ اور ایران کے درمیان ہوا تھا, اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایران کا موقف کیا ہے, نہ کہ ہم پاکستان میں بیٹھ کے ایک موقف پیش کریں. ایران کا جو موقف ہے, انہوں نے تو کہا جو 14 نکات جو طے ہوئے تھے صدر پزشکیان کی, جو آج رپورٹ گارڈین نے کیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی جو 14 نکات ہیں اس کی ہر کلاز ایران کی فیور میں جاتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ ایران کو وہ معاہدہ جو ہے انڈرسٹینڈنگ جو MOU ہوا تھا وہ بہت پسند ہے اور وہ اس پر عمل بھی کرنا چاہتا ہے. دوبارہ اسی کے لیے اب یہ جو 2 ہفتے کی جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے, اس پہ بھی آپ نے ہرمز کی بات ہے کہ اس کو اس میں سے بلا روک ٹوک, یعنی ایران کی, ڈاکٹر صاحب نے ابھی ایک لفظ بولا, میں تھوڑا سا اس سے اختلاف کروں کہ ایران کی مرضی سے نہیں, ایران کی حفاظت میں نہیں, ایران کی مداخلت کے بغیر وہاں سے جہازوں کی جو ہے نا عام طرف جو ہے اس کو بحال کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ 10 دن کے لیے یا 2 ہفتے کی یہ ہے. اچھا, اب ایران ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت کہیں محسوس کرتا ہے. ایران میں ضرور دیکھیے 2 طرح کی سوچ ہمارے سامنے آ رہی ہے. ایک تو وہ ہے جس میں ایران کی مکمل فتح کی وہ بات کرتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم جیت گئے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ سیاسی ایلیمنٹ ہیں جو سیاسی بات کرنا چاہتے ہیں. جو وزیر خارجہ عراقچی, ان کی آج کی سٹیٹمنٹ دیکھیں, انہوں نے یہ کہا کہ دونوں طریقے ہوتے ہیں, مذاکرات بھی ہوتے ہیں اور طاقت بھی ہے. ہم دیکھیں گے مذاکرات ہے, طاقت ہے. مذاکرات انہوں نے کہا کہ کسی ایک فریق کی جنگ جو کسی ایک فریق کی شکست اور اس کا فیصلہ کرتی ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی قیادت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ قوم کے مفاد میں کیا ہے. اٹ مینس کہ وہاں پہ یہ سیاسی بات جو ہے نا یہ آگے چل رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی ایسا مشکل تو بہت ہے, لیکن بہرحال جو صورتحال اگر اس جنگ سے پہلے کی, یہ جنگ امریکی جارحیت سے پہلے کی جو تھی, جو کہ امریکہ نے بالکل ناجائز کیا, یہاں پہ آگے حملہ کر کے حماقت کی اور ایک بہت بڑی ہے, انہوں نے ایک اپنے لیے بھی مشکل پیدا کر لی, باقی دنیا کے لیے بھی کی ہے, اس سے پہلے کے حالات پیدا کیے جائیں. آپ نے ہرمز جو ہے صرف ایران کی نہیں ہے, آپ نے ہرمز ایران سے متعلق ضرور ہے کہ وہ اس ریجن میں ہے, عمان کی بھی ہے, پھر یہ گلف کے سارے ممالک جو ہیں, اس کا مطلب ہے ہر ملک جو ہے کسی جگہ پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے گا اور کہے گا یہاں سے جتنے فاصلے پہ کوئی چیز گزر رہی ہے وہ ہماری مرضی سے گزرے گی. کوئی ایئر اسپیس پہ قبضہ کر لے گا اور کہے گا یہاں سے جس نے گزرنا ہے وہ ہمیں پہلے چندہ دے گا, بھتہ دے گا, پیسے دے گا, پھر اس کے بعد گزرنے کا موقع دے جائے گا. دیکھیے ایران کے اندر اگر یہ, میں آج یہ بات جو کہہ رہا ہوں, اگر ایران خود اس بات پہ مان گیا کسی نہ کسی وقت کہ ہم آپ نے ہرمز میں وہ مداخلت جو اب ایران کی شروع ہوئی ہے, جو اس نے اپنی طاقت پانے کے بعد شروع کی ہے,
وہ اگر اپنا یہ اختیار چھوڑنے پر تیار ہو گیا پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ میرا خیال ہے بات وہیں پہ آپ نے ہرمز کی حد تک تو وہیں پہ ختم ہوگی. باقی ایشوز ڈفرینٹ ہیں کہ نیوکلیر ایشو ہے, نیوکلیر ایشو پہ وہ تو بہت پسے پردہ چلے گئے, رجیم چینج, نیوکلیر ایشو, میزائل, یہ ساری باتیں پیچھے چلے گی. ابھی جنگ روکنے کا جو ایک طریقہ ہے. اب باقی دوسری بات دیکھیے, ہم یہاں امریکہ کے بارے میں بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ وہ یہ کر رہا ہے, کہ اس ٹائم بائی کر رہا ہے, اس نے یہ کرنا ہے. امریکہ کی نیت پہ ہم شک جتنا مرضی کرتے رہے, امریکہ نے ہماری مرضی سے نہیں چلنا. امریکہ نے جو کچھ کرنا ہے وہ دنیا کے مختلف خطوں میں اب تک جو کچھ کرتا رہا ہے, ایران نے چلنا ہے یا کسی اور ایران نے بھی چلنا. ہے. لیکن مسئلہ صرف اتنی سی بات ہے کہ جو چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں اس کا سب سے پہلا حل یہی ہے کہ آپ نے جتنی کوشش کی, جتنی ایفرٹ کی, بڑی کامیاب ایفرٹس تھیں وہ, اس میں پاکستان نے میکسیمم, وہ جو باتیں بعض لوگ کرتے ہیں نا کہ پاکستان نے بھی, یہ ایران کے ایک سابق وزیر خارجہ ہیں متقی منوچہر متقی شاید, یہ ان کی طرف سے کچھ دن پہلے اسرائیلی میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا تھا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران کو آگے بڑھ کر امریکی جو فورسز وہاں پہ کسی اڈے پہ گراؤنڈ اٹیک کرنا چاہیے اور وہاں سے امریکی فوجیوں کو یرغمال بنا کے تہران لے جائیں. اچھا, یہ بات وہاں پہ ہو رہی ہے. اور پھر انہوں نے کہا جی یہ جتنے مذاکرات ہوئے یہ بھی ایران کو دھوکہ دینے کی بات تھی. اس کا مطلب مذاکرات کروانے والوں نے دھوکہ دیا. پاکستان نے لیکن کہیں دھوکہ نہیں دیا. پاکستان نے اس خطے کو بچایا. جو ریڈ سی والا معاملہ ہے, اگر ڈاکٹر صاحب نے بالکل جیسے انہوں نے بڑی آسانی سے یہ بات کہہ دی, اگر یہ مختلف ممالک یا پاکستان جیسا ملک جو ہے اس طرح معاہدوں سے ایک دم باہر آنا شروع کر دے, یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ ہمیں کرنا نہیں چاہیے تھا معاہدہ, ہمیں اس حد تک آگے نہیں جانا چاہیے تھا, مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ تو ہم افغانستان کے بارے میں بھی کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کو نہیں کرنی چاہیے, لیکن اس معاہدے میں پاکستان کو جو باہر ایک دم سے نکلنا پاکستان کا ہے, یہ تو کبھی پھر کوئی اعتبار نہیں رہا. میں ڈاکٹر شافیہ صاحبہ سے پہلے بات کر لوں, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ جو بات ہے, اب یہ ٹھیک ہے, یہ سیاسی پرسپیکٹو اور ایک وہاں پہ ہارڈ لائنرز کی اپنی ایک اپروچ, فاتح ایران اور مذاکرات ہونے چاہیے, یہ ساری تھاٹس اپنی جگہ ہیں. لیکن یہ جو ہمارے ہاں اس وقت جو ایرانی وزیر داخلہ آئے ہیں, خارجہ نہیں آئے, اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ اور کہا جا رہا ہے کہ جی وہ کوئی خاص پیغام لے کر آئے. یقیناً ان حالات کے اندر یہ اسپیکولیشن تو کی جائے گی کہ اگر ایرانی وفد آتا ہے پاکستان, کوئی بھی ہو, تو وہ یقیناً کوئی نہ کوئی بات چیت تو ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا پرسپیکٹو ہے وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ کا, اور کیا اس کا آؤٹ کم آپ دیکھ رہے ہیں؟ وزیر داخلہ کی دیکھیے, ایران کو ہم بہت زیادہ انٹیلیجنس سپورٹ دے رہے ہیں اور بھی بہت سی سپورٹ دے رہے ہیں. ان کے وزیر داخلہ لاسٹ ٹائم جب آئے تھے تو ہمارے جو ملٹری پروڈکشن کے منسٹر ہیں کوئی, ان سے جو ہے وہ ہمارے کوئی الگ سے منسٹر ہیں, کوئی ایسی کوئی ڈیفنس پروڈکشن پوسٹ نہیں ہے, ڈیفنس پروڈکشن, تھینک یو. تو ان سے جو ہے وہ مل کر گئے تھے. تو ہم ایران کی سپورٹ میں جو ہے, جس طرح ہم نے ان کو ایک پورا لاجسٹک ہب جو ہے اسٹیبلش کر کے دیا ان کے پہلے ٹیئر کی اسیسینیشن کے بعد, تو آپ نے دیکھا اس میں کافی کمی آئی. ان کا انٹیلیجنس کا بہت بڑا ایشو تھا. پھر وہ ہمارے وایا سے چائنا اور کے ساتھ بھی جو ہے پیغام رسانی کرتے ہیں, اور ہمارے تھرو ہی جو ہے وہ گلف کی طرف بھی پیغام جانے ہوتے ہیں. تو چیزیں جو ہیں وہ کمپلیکیٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ہر ایک فریق کو یہ پتا ہے کہ الٹیمیٹلی بات جو ہے وہ نیگوشیٹڈ سولوشن ہی ہے, اس سے کم یا اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے. اور اس میں ایک پوائنٹ میں یہ بتاتی چلوں کہ پاکستان کیوں نیگوشیشن کا حصہ نہ بنتا, مطلب اگر ایک کام پاکستان کر سکتا تھا تو وہ کیوں نہ کرتا. اور ہم نے بڑے دھیرج کے ساتھ اسے کیا. ہمارے میڈیا پہ تھوڑا سا ایمپلیفائی ہو گیا ہو تو اور بات ہے, وہ میڈیا کا کام ہوتا ہے کہ ایم او یو کو معاہدہ کہنا اور پھر ڈیکلیریشن کا انتظار کرتے رہنا. لیکن جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ خاص طور پہ جو ہے اس ریجن کے اندر ان کا کیا لیوریج ہے, وہ کس سے کیا بات کر سکتے ہیں, اور اس بات کے بدلے میں ان کو آگے جو ہے وہ کیا اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. تو ایران جو ہے وہ ایک سوورن کنٹری ہے, بات اس نے ماننی ہے, ٹھیک ہے, نہیں ماننی, لیکن ایران کے اوپر اس ریجن, یہ ریجن ختم اور یہ ریجن شروع نہیں ہو رہا ہے. یہ بہت براڈر کانسیپٹ اور آئیڈیا ہے, اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان جو ہے وہ کسی بھی معاہدے سے باہر نکلے گا یا اسے نکلنا چاہیے, یا کوئی بھی معاہدہ اس وقت کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اس کے لیے پرابلمٹک ہے جس میں اس کو ایدر اور میں چوز کرنا پڑے گا. نہیں, ایسی کوئی سچویشن ہی نہیں ہے, اور ایسا جو ہے, اور ایسی کسی صورتحال سے کے پیش نظر معاہدوں سے باہر نکلنا چاہیے بھی نہیں. یہ ہوتی ہیں ایک, دیکھیں یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہوتے ہیں یہ بنائے جاتے ہیں, ختم کیے جاتے ہیں,
تو ان کی جڑ پہ پہنچ کر ان کو بنانا اور ختم کرنا وہ ایک اور چیز ہے. ہمارا بہت لمبا چوڑا اس کا تجربہ ہے. لیکن سعودی عربیہ سے کسی معاہدے سے نکلنا یا قطر سے کسی معاہدے میں نہ جانا یہ بہت یہ نان پریکٹیکل, یہ پولیٹیکل سی گیم ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے ہمیں نہیں بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر اس جو یہ معاملہ ہے یہ معاہدے سے نکلنے والا یا معاہدے میں رہنا, اس سارے معاملے پہ بات کرتے ہیں اور پاکستان کو آگے کس طریقے سے موو کرنا ہے, کیا وہ چیزیں ہیں جو جس کی طرف بڑھنے سے پاکستان جو ہے کوئی ایسا رزلٹ اورینٹڈ سسٹم لا سکتا ہے جس سے ایران اور امریکہ کے درمیان کم از کم جنگ بندی جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے. اس پر بات کرتے ہیں لیکن پہلے لیتے ہیں بریک.